السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون وان تدعوهم الی الہدی لا یسمعون وتراہم ینظرون الیک وهم لا یبصرون خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اتَّبَعْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب ہدایت کے چیپٹر نمبر 7 کی یہ آخری آیتیں تھی۔ آیت کا سیریل تھا 197 سے 206 تک۔ یہ توفیق اللہ نے اس بندے کو تلاوت کرنے کی توفیق دی۔ اب اس کے معنی اور مطلب کی طرف اور اس میں ہمارے لیے موجود پیغامات کو ہم دریافت کریں اور اس کے حساب سے اپنے ذہن کی تربیت کریں، اپنے اعمال کی تربیت کریں۔ یہاں آخری آیت پر سجدہ تھا۔ قرآن شریف میں 14 یا 15 مقامات پر سجدے کی آیتیں آتی ہیں، جس میں یہاں یہ پہلا سجدہ تھا۔ سب سے پہلے ہم ان آیات بینات کے اپنے زبان میں ترجمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا فرمایا ہمارے رب نے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم ایگزیکٹ ترجمانی کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ پھر بھی ایک کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن شریف کی لینگویج سے اپنے آپ کو دور کیے بیٹھے ہیں، صدیاں ہو گئی۔ فرماتے ہیں رب تعالی عربی میں جو فرمایا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں۔ اور جن لوگوں سے تم دعائیں کرتے ہو اللہ کے سوا، وہ کیپیسٹی نہیں رکھتے تمہاری کسی مدد کی، نہ وہ خود اپنے آپ کی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں کال کرو ہدایت کی طرف، سن نہیں سکتے، اور دیکھ رہے ہوں گے وہ تمہاری طرف، جبکہ ان کے پاس بصارت نہیں۔ معافی کا اور درگزر کا معاملہ کرو، اور معروف چیزوں کو سیٹ کرو یا اس کا امر یا حکم دو، اور جاہلوں کو اگنور کرتے چلے جاؤ۔ اور کبھی ایول فورسز کے ذریعے تمہیں ٹیمپٹیشن ہو رہا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے ہر کیس کو۔ جو لوگ اللہ سے تقوی کرتے ہیں، جب انہیں کسی قسم کا برا خیال آتا ہے شیطانی فورسز سے، تو یاد کرنے لگتے ہیں اللہ کو، اور پھر انہیں چیزیں صاف صاف دکھائی دینے لگتی ہیں، جبکہ ان کے بھائی بند انہیں گمراہی کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں کوئی کسر نہیں رکھتے۔ اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی آیت نہیں پیش فرماتے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ خود ہی کیوں نہیں اس کو بنا لیتے۔ آپ فرمائیے کہ میں تو صرف اس کو فالو کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف میرے رب کرتے ہیں، اور یہ قرآن شریف اور یا اس کی آیتیں آنکھوں کو اور ویژن کو کھول دینے والی چیز ہے، تمہارے رب کی طرف سے گائیڈنس اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو بات کو مانے۔ اور جب قرآن شریف پڑھا جائے تو غور سے اسے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور یاد کرتے رہو اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر بھی، اور بغیر آواز نکالے، یا آواز بھی نکلے تو کوئی حرج نہیں، صبح اور شام
یہ جاری رہنا چاہیے اور کبھی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک جو آپ کے رب کے پاس ہیں کبھی تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، اسی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ 3 آیات بینات کی ترجمانی کی کوشش، اور فرمایا جا رہا ہے پہلی آیت میں کہ جن سے تم دعائیں کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، پکارتے ہو مدد کے لیے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا جس چیز سے بھی مدد مانگی جاتی ہے ساری کی ساری چیزیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بوگس ہیں، وہ تمہاری تو کیا مدد کریں، وہ خود اپنے ہی مدد کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ نہ اتنی کیپیسٹی کسی مخلوق میں ہے، کسی بھی مخلوق میں، چاہے مخلوق چھوٹی ہو بڑی ہو، کسی دوسری مخلوق کی کوئی مدد نہیں کر سکتی جب تک اللہ چاہے نہیں۔ اور اسے سورہ یونس میں اور وضاحت کے ساتھ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ قرآن شریف کا معاملہ ہے کہ مضمون ایک ہی ہوتا ہے، الگ الگ وقت پر الگ الگ اسٹائل سے وہ بات اور الگ الگ طرح سے کہہ دی جاتی ہے تاکہ کہیں شبہ نہ رہے، کہیں آدمی کو کنفیوژن نہ ہو، بات صاف سمجھ میں آئے۔ سورہ یونس میں 10 نمبر کی صورت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں 106 نمبر کی آیت میں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اور نہ تو نے پکارنا، نہ تو نے دعا کرنا اللہ کے سوا کسی اور سے، نہ وہ کوئی نفع تمہیں کر کے دے سکتے، نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے، اور اگر تو نے یہ کیا تو گنہگاروں میں ہو جائے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اور اللہ تجھے کوئی تکلیف میں ڈالنا چاہے تو اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور اگر وہ تیرے ساتھ کسی خیر کا معاملہ کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا، واپس نہیں بھیج سکتا، کینسل نہیں کر سکتا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اپنے جس بندے کو جو چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے، وہ بڑی مغفرت والا اور بڑے رحم والا ہے۔ کہ گناہ کرنے کی ہمیں ضرورت کیا پیش آ گئی؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسرے در پہ جائیں؟ کیا اللہ سنتے نہیں ہر معاملے کو؟ کیا اللہ رسپانس نہیں دیتے؟ کتنی جگہ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے صرف مجھ سے دعا کرنا، میں اس کا رسپانس دوں گا۔ جہاں روزے کے احکامات ہیں وہاں بیان فرمایا اللہ نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ کوئی میرا بندہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو میں تو بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ پکارنے والا، دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کو رسپانس دیتا ہوں۔ اب انسانوں کو بھی چاہیے کہ میرے لیے رسپانسو بنے رہیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، اسی صورت میں انہیں ہدایت ملے گی، اسی میں ان کا فائدہ ہوگا۔ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کے بالکل قریب ہیں، لائیو کنیکشن بنا ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، رب تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں تمہاری رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان کو میں نے پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں اٹھنے والے جذبات اور خیالات کو بھی میں جانتا ہوں اور اس کی یہ رگے گردن سے بھی زیادہ میں قریب ہوں۔ ان کے لیے ہم کو، اس رب کے لیے ہمیں کسی وسیلے کی، کسی ٹیلی فون کی، کسی ذریعے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لائیو کنیکشن ہی ہے ہر مخلوق کا، صرف ہمارا نہیں۔ اب اس میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ ہماری بات کب پہنچے گی۔ غلط بات ہے یہ، ہر وقت بات پہنچتی ہے۔ اچھا کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ میں تو بہت دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سن لے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر آہٹ کو سنتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کو سنتے ہیں، ہر ایک کی سنتے ہیں۔ سننے نہ سننے کا کوئی فرق نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کاش اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں اور میری مصیبت دور کر دیں۔ قبول تو جب کرنا ہے انہیں تب کریں گے، لیکن سنتے برابر ہیں اور حالات سے بھی واقف رہتے۔ ایسا ہو جائے کہ ہم پہ کوئی مصیبت ہو اور اللہ کو پتہ نہ ہو، اور کیا ہمیں جا کر فون کرنا پڑے کہ بھائی یہ مصیبت میں ہم گرفتار ہیں؟
بالکل نانسنس بات ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا ایمان سدھار لیں اس سے پہلے کہ پھر چانس ہمارے ہاتھ میں نہ رہے. اچھا کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ادھر ادھر ہم جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ دیکھیے کہیں نہیں جاتے، کیا ان کا کام نہیں بنتا؟ ہمیں تو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی الحمدللہ کہ ہم یہ سمجھیں. جب بھی آواز دیتے ہیں، چاہے چپ کے ہو چاہے زور کے ہو، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب سن رہا ہے. اب یہ کھڑاک تو دنیا میں چلتے ہی رہتے ہیں. کیا کرنا چاہیے ہم نے؟ اس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں خذ العفو، معافی اور درگزر کا معاملہ کرو. یہ سب ہونا ہی ہے اس دنیا میں. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اس امتحان سے سب کو گزرنا، اسی لیے تو اللہ نے یہ پورے کارخانے قدرت کو دنیا بنائی ہے اور ہمیں بھیجا ہے یہاں امتحان کے لیے. یہ تو ہوگا. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ کوئی لڑا جھگڑا، کوئی فساد نہیں ہونا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کوئی زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے دین میں. آپ عقل کی بات سمجھ کی بات کر دیجئے. لوگ چاہیں تو بات کو مانیں، نہ چاہیں تو میں نے ان کو آزادی دی ہے، اس آزادی کو آپ چھین نہیں سکتے. اور خذ العفو، معافی اور درگزر کا معاملہ کیجئے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، جو سوشل نارمس ہیں، اچھی باتیں ہیں، اس کو سیٹ کیجئے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، نادانوں کو اگنور کرتے جاؤ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے کہ ہم معاف کر دیں اور عرف معروف چیزوں کے سیٹ کرنے جائیں اور جاہلوں کو اگنور کرے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی ایک جنگ پیدا ہوتی ہے اور جو شیطانی فورسز خیالات ہیں وہ ہم پر اٹیک کرتے ہیں. غصہ آتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے انسان کو. ایسی صورتحال میں صرف ایک ہی ریفیوج ہے اور ایک ہی جگہ ہے جہاں ہم بچ سکتے ہیں، اور وہ بتایا جا رہا ہے یہاں کہ فاستعذ باللہ، اللہ کی ریفیوج، اس کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دو. یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے یہ سب چیزوں سے بچا لیجئے. میرا خود کا نفس مجھے غصہ دلا رہا ہے، یا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. انشاءاللہ مدد آئے گی. وہ تمام حالات سے باخبر ہے. بے شک جو لوگ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفۃ من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جو تقوی والے ہیں، اللہ کا جن کو لحاظ رہتا ہے، ہر جگہ اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے اور ہر وقت وہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کی پروٹیکشن میں ہی ہوں. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفۃ من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اللہ سے تقوی رکھنے والے لوگ جب ان کو اس طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ ایول فورسز سے ہوتی ہے تو وہ اپنے سبق کو یاد کرنے لگتے ہیں اور پھر ان کو صاف صاف دکھائی دیتا ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کے بھائی بند ان کو گمراہی کی طرف کھینچتے رہتے ہیں اور کوئی کمی نہیں کرتے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ فورسز ہمارے پیچھے لگی ہیں اور یہ لگی ہی رہیں گی، اور اسی کشمکش کی زندگی میں ہی ہم کو جینا ہے. اب یہ کہ ہماری سیف سائٹ کہاں ہے؟ دنیا بھر کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ کہتے بھی رہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یوں ہو گیا تیوں ہو گیا. آئی ڈونٹ ڈینائی اینی تھنگ، ہوتا ہوگا بھائی، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا کہ اپنے رب کی پناہ پکڑ لو. جس کو اللہ نے اپنی پناہ دے دی اس کا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ شیطان کیا، اس کا باپ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن ہم یہاں نہیں آتے، اتنی بڑی طاقت کے سپرد ہمارے معاملات نہیں کرتے، ہم بھٹکتے رہتے ہیں ادھر ادھر، کچھ نہیں ہوتا. ہم بھی خوار ہوتے ہیں، ٹائم بھی ویسٹ، پیسے بھی ویسٹ، اور مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا. یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس نے ویسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، سب کر ڈالیے نا. کیا رب نہیں دیکھ رہا؟ کیا اس کو معلوم نہیں ہے؟ اگر ہم اس کے بنے رہتے ہیں تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور کوئی طاقت ہم پر چل نہیں سکتی. بھول جائیے ان چیزوں کو کہ ہم پر کوئی کسی کی طاقت چل جائے. حاسد حسد کرے، من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والا جب حسد پہ آمادہ ہو اللہ ہی بچائے گا. چغل خوروں سے اللہ بچائے گا، شیطانی عملیات والوں سے اللہ بچائے گا. ہمیں اللہ پہ بھروسہ تو ہو. پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگ جاتے ہیں دورے دھاگے. کب مسئلہ حل ہوا ہے ان سے اور دنیا میں بگاڑ آتا ہے. اچھا اور کہیں نہیں، سب یہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیے ساری کی ساری چیزیں، ہمارا یہ جو سب کانٹیننٹ ہے اسی میں ہوتا رہتا ہے، اور کہ یورپ میں، چائنا میں، امریکہ میں کچھ نہیں ہوتا. کمال ہو گیا.
کیا ہو گیا؟ ساری فورسز یہی لگی ہوئی ہیں. اصل بات وہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک طرح کی گندگی بھری ہوئی ہے کہ یہ فورسز ہمارا بگاڑ لیں گی، اور ہم اس قرآن شریف سے بتائیں کہ کوئی فورس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. سورۃ النحل 16 نمبر کی سورت میں اللہ نے اس کو ان کے واضح طور سے بیان کر دیا. لیکن ہم کتاب اللہ کی طرف واپس تو آئیں، ہم تو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. ہم کو کیا پتا کہ ہماری حفاظت کا اللہ نے کیا انتظام کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں 16 نمبر کی سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. آیت نمبر ہے یہ 99 اور 100. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تلاوت کرو تم قرآن شریف کی، اللہ کی پناہ پکڑ لو ہر طرح کے ایول ریجیکٹڈ فورسز سے. انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. شیطان اور اس طرح کی فورسز کو کوئی طاقت دی ہی نہیں گئی ہے ان لوگوں پر جو ایماندار ہیں اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے، آپ کچھ کر دیتے اور مجھے کچھ ہو جاتا ہے، اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ ایمان میرا پختہ نہیں ہے اور اللہ پہ مجھے توکل نہیں ہے. میں آپ کی چال بازیوں میں ڈر رہا ہوں. مجھے ڈر لگنا چاہیے میرے رب سے، وہ نہیں لگتا. اور اگر اس پر ایمان اور اس پہ توکل اور بھروسہ ہے، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. یا بہی بڑا امپورٹنٹ ہے. بے شک شیطان یا اس طرح کی چیزیں کوئی پاور یا اتھارٹی رکھتی ہی نہیں ان لوگوں پر جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر توکل کرتے ہیں. دراصل اس کا زور ان لوگوں پر چل جاتا ہے جو اس سے الائنس گانٹتے ہیں اور اس کو خدا کی خدائی میں کچھ شریک سمجھتے ہیں. شیطان کو یا ایسی صفات کو بالکل نہیں ہے. کسی کو پاور ہی نہیں ہے. اتنا سوورین رب ہے، اور کیا ہم کو ان کے حوالے کر دے گا؟ نو، کبھی نہیں ہوگا یہ. مگر اگر بھروسہ نہیں ہے اللہ پر تو پھر یہی سب کچھ ہوتا رہے گا جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم بھی شکار ہوں گے کیونکہ ہم نے سوچا ہے کہ خدا کی خدائی میں کچھ وہ بھی ہمارا بگاڑ سکتا ہے، دے سکتا ہے یا چھین سکتا ہے. کوئی دے نہیں سکتا اور کوئی چھین نہیں سکتا. ایسا اگر ایمان ہے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. اس کو خیال رکھ لیا جائے کہ کسی کا زور ہم پر نہیں چلتا اور کسی مخلوق کو ہم پہ زور آور نہیں بنایا. کسی کی طاقت نہیں ہمارا کچھ بگاڑ لے unless and until اللہ کا حکم نہ ہو. ایسی تو بہت بڑی بڑی مخلوق ہیں اس کائنات میں بستی ہیں، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ unless and until اللہ کا امر نہ ہو، اللہ کا اسے حکم نہ ہو. اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا. 23 سال تک مسلسل قرآن شریف اترا. کبھی کبھی کچھ دنوں کا اس میں گیپ آ جاتا تھا. ہر دن یہ سب نیا نیا سوال جو آیتیں اترتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھول کر بیان کر دیتے تھے، کچھ بھی نہیں چھپاتے تھے اور ایسے کہ ایسے ہی جانے دیتے تھے. ہم جیسا ان کو ڈاؤٹ نہیں تھا قرآن شریف پہ کہ کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا. قرآن شریف سے کیا ہوگا؟ ارے واہ، قرآن شریف سے نہیں ہوگا، کیا آپ کی کتاب سے ہو جائے گا؟ مجھے نہیں چاہیے آپ کی کتاب سے. کچھ ہوتا بھی ہو تو نہیں چاہیے. وہ مجھے معلوم ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہوگا تو صرف ایک ہی کتاب سے اور وہ میرے رب کی کتاب. تو پیش کر دیا جاتا تھا. اب آیت نہیں اتری تو کیا کیا جائے؟ جب کوئی آیت نہیں اترتی، آپ نہیں سناتے انہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لیتے بھائی؟ فرماتے ہیں رب تعالیٰ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي. آپ ان کو بتاؤ کہ میں تو صرف فالو کرتا ہوں اسے جو وحی کرتا ہے میری طرف میرا رب. میرا رب وحی کرے گا، وہی میں تم کو سناؤں گا. میں اپنی طرف سے سنانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، کوئی پاور ہی نہیں دیا اللہ نے مجھے تو وہی بات کہنی ہے جو اس نے تمہارے لیے مجھے کہی ہے. رسول کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی کا پیغام کسی تک پہنچانے والا. وہ پیغام آئے گا ساری انسانیت کے لیے، اور جب پیغام مجھ پر آئے گا تو میں تم کو پیش کر دوں گا. میرا اپنا کوئی پیغام نہیں. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمیں بڑا شوق ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا، خصوصاً دین میں. یہ بہت رسکی معاملہ ہے اور ہمیں اس کا حق ہی نہیں ہے. ہم وہ بات کہہ ہی نہیں سکتے جو اللہ نے نہیں فرمایا. پتہ نہیں ہمیں شوق کیا ہے کہ یہ وہ بولتے ہیں، وہ وہاں سے یہ سن لیا، یہاں سے یہ بول دیا. کیا تماشا ہے یہ؟ اور یہی ایک سستی چیز مل گئی ہے دین، کہ اس میں ہی ہم پھینکتے رہیں. رب تعالیٰ نے منع کیا ہے
سخت ناراضی والی بات ہے۔ ابھی ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے حضرت موسیٰ کی دعوت شروع ہوئی وہاں رب تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کی طرف سے جو بات کہی جا رہی فرعون کو، حقیقن علی اللہ قول علی اللہ الا الحق، مجھ پر یہ حق بنتا ہے کہ میں نہ کہوں اللہ پر کوئی بات مگر سچ۔ اور اسی کو غلو فرمایا، لا تغلو فی دینکم، پرانی اہل کتاب بھی پرانے اسی میں بگڑے، غلو کیا اپنے دین میں، پھینکا۔ یعنی اگر سمپل معنی اس کا لیا جائے غلو کا تو یہ ہے کہ دین میں ہم پھینکتے رہے ہماری طرف سے، ضرورت کیا ہے، کیا ایسی چیز اور نوبت آ گئی، کون سا ہم کو نیا سیل لگانا ہے یہاں، ہمارا کوئی بزنس نہیں، ہم کو تو صرف اتنا ہی جتنا ہمارے رب نے فرمایا اور ہم تک کیا آیا اس کو تم تک پہنچانا، اس کے علاوہ کچھ بھی کام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ پلیز آپ خیال رکھیے گا، ہم کبھی آپ کو دعوت بھی نہیں دیں گے، کبھی دعوت بھی دی کچھ اور کام کے لیے تو آپ منع کر دینا، تو آپ سن لیں بہت ہے، اور آپ سدھر جائیں تو بھی آپ کے لیے بہت ہے، ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں، نہ ہماری کوئی جماعت ہے، نہ ہمارا کوئی فرقہ ہے، نہ ہم کسی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، نہ کسی چیز کو ڈیموٹ کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ کی کتاب سنانا چاہتے ہیں۔ اور اب ہم یہ سنا رہے ہیں قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب تم کو میں نے میری کتاب دی ہے، اب تم اس میں غلو نہ کرو، اور تم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو اللہ نے نہیں کہی۔ تو سخت ناپسند بات ہے یہ اللہ کو، اور ہم اس کو سستا سمجھ گئے۔ وی ڈونٹ نو اینی تھنگ، کوئی پوچھے ہم کہہ دیں کہ آئی ایم سوری آئی ڈونٹ نو، یہ بولنا نہیں ہوتا دین میں، باقی چیزوں میں تو بول دینا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، دین میں آدمی نہیں بولتا کہ آئی ڈونٹ نو، اس لیے کہ معلوم نہیں کیا چھوٹا ہو جائے گا، سوری سر آئی ڈونٹ نو، خلاص۔ اور زیادہ سے زیادہ ہم سے بھی آپ کوئی چیز پوچھیں گے، زیادہ سے زیادہ ہم یہ کریں گے کہ آپ کو کتاب اللہ کی آیت دے دیں گے، یہ آیت پڑھیے خود ہی سمجھ لیجئے، ہم نہیں سمجھانا چاہتے۔ ہم کیوں یہ رسک لیں بابا، ابھی تو ہم کو جنت نہیں ملی، ہماری بخشش نہیں ہوئی، ہماری مغفرت نہیں ہوئی، ہمارا حساب کتاب نہیں ہوا، وہاں ہمارا کیا ہوگا ہمیں کیا معلوم، کہ ہم آپ کی بھی ٹھیکیداری کریں۔ آپ خود دیکھیے وہی چیز ہوگی، اگر آپ 10 سوال پوچھیں انشاءاللہ یہی سب جواب دیں گے، یا آیت میں آپ ڈھونڈ لیجئے کیا جواب آپ کو ملتا، ہم نہیں دیں گے۔ یہاں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے دین میں غلو مت کرو، ہم کو بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن شریف 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بیچ میں گیپ بھی آتی تھی کئی دنوں کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا بھاری پڑتا تھا، یہ آ کے اعتراض کرتے رہتے تھے، کوئی آیت نہیں اتاری، کیا آپ کا رب آپ کو بھول گیا، کہ جبریل راستہ بھول گئے، اتنے سب تھرڈ کلاس کمنٹس سننا پڑتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم کو صبر ہی نہیں ہوتا۔ قرآن شریف اس کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، صرف وہی بات تم کو کرتے ہیں انسانوں جو ان کے اوپر میں وحی کی جاتی ہے۔ ہماری عادت تو دیکھیے کہ ہر مسئلے میں ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں، مسئلہ کس نے بنایا کیا بنایا کچھ نہیں معلوم، اس سے سنا اس سے سنا، پھینکتے چلے جاؤ۔ کیا دین اتنی سستی چیز ہے؟ جو قرآن شریف میں آیا وہ دین ہے، بتا دیجئے کہ بھئی یہ یہاں آیا ہوا ہے، اور اس کی یہاں ڈیٹیل نہیں، ڈیٹیل آپ سنت سے لے لیجئے۔ لیکن ہم اس میں بولے بنا نہیں رہیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت آیت ہے، اور یہ سخت آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزار کے جا چکے۔ اب ہمارے لیے ہے کہ ہم دین میں چکلس بند کریں، یہ چکلس ہماری اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اور اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر وہ بات کہتے جو ہم نے نہیں کہی ہے تو ہم ان کا دائنا ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر ان کی رگے گردن کاٹ دیتے، تم میں سے کوئی ان کو بچا نہیں سکتا تھا۔ انسانوں، یہ ٹینشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن شریف میں یہ سرٹیفکیٹ ہے، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں برداشت ہی نہیں کرتا کہ میرے دین میں کوئی غلو کر جائے، کوئی پھینکے اپنی طرف سے۔ دوسری قوموں نے یہی کیا اور اسی میں گمراہ ہوئے، ہم نے بھی یہی دھندے شروع کر دیے۔ اسی لیے ہم کبھی مسئلے مسائل کبھی نہیں پڑھتے، آپ کوئی سوال پوچھیں گے بھی تو ہم ایک آدھ آیت آپ کو بتا دیں گے، وہاں جائیے اور آئیے اس میں آپ کا علاج ہے، مگر ہم آپ کو علاج نہیں دیں گے، نہ مسئلے بتائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس پر ہم عامل ہیں، ورنہ یہ ہو کہ مسئلے ہی تو اصل جڑ ہیں ہمارے فتنے کی ساری۔ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس پر جنت و جہنم کا
اثر انداز ہو. یہ شرک ہمیں ہضم ہو جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی دم جیسی باتوں کو لے کے ہم جھگڑے کرتے رہتے ہیں. کیا طریقہ ہے یہ, کیا حلیہ اس دین کا بنایا. اب اس سورت کی جو آخری آیت ہے اس میں پہلا سجدہ تلاوت آ رہا ہے. 14 یا 15 سجدے تلاوت ہیں قرآن شریف میں. ہم اس میں یہ جھگڑے میں نہیں پڑتے کہ 14 ہے یا 15 ہے, اس پر ہے کہ اس پر نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا تو دل ہوتا ہے کہ ہر آیت پہ سجدہ کریں, اور ہمارا دل الحمدللہ کرتا ہی ہے. اب جو بدن کا ہمارا سجدہ ہے, جس کو ہم سمبولک سجدہ کہہ سکتے ہیں, اس طرح کی آیتیں ہیں جو انسان کو مجبور کر دیں کہ وہ سجدے میں گر جائے. اس میں یہ پہلی آیت ہے, ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی, بے شک وہ جو آپ کے رب کے قریب ہوں کبھی تکبر محسوس ہی نہیں کیا, کبھی تکبر کیا ہی نہیں انہوں نے. اللہ کی عبادت میں اسی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں, اسی کے سامنے سجدہ ریز ہیں. اور اس پر ہم جھک گئے. ہماری عادت یہ ہے کہ ہم جہاں اور جس حال میں ہوتے ہیں تھوڑا سا ایک سمبولک سجدہ کر لیتے ہیں. جب اللہ ہمیں وقت دے گا تو ہم انشاءاللہ باوضو, اور جب نماز کا وقت ہوگا مصلی پہ کھڑے ہوں گے تب ایک سجدہ کر لیں گے. لیکن ایک ٹینٹیٹیو سجدہ ابھی کر لیا, کیا پتہ کہ نماز آئے تک کہ ہماری موت آ جائے تو یہ سجدہ ہمارا کام آ جائے. اللہ راضی ہو جائیں ہم سے اور آپ سب سے بھی, اور ہم سب لوگوں کو جمع کر دیں اس کتاب پر. مسئلے مسائل بیان کرنا بند ہو ہمارا. مسئلوں میں قومیں الجھ گئی پرانی. اسی لیے پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا کہ عادت پڑتی ہے لوگوں کو. یہ عادت ختم ہونی چاہیے. جو حکم آ گیا اس پہ عمل کیجئے, احسن انداز میں ختم کیجئے بات کو. اگلی آیت شریفہ میں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور جب قرآن شریف پڑھا جائے تو غور سے اسے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب اس میں بھی 10 مسئلے. ہمارے پاس میں کوئی مسئلہ لے کے آئے تو ہم کہتے ہیں صاحب مسئلہ نہیں معلوم. ہم کو اتنا معلوم ہے کہ مسئلے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے آج تک. نہ ہم سے پوچھئے نہ ہمارا ٹائم ویسٹ کیجئے. مسئلہ پوچھتے پوچھتے بنی اسرائیل, وہ گائے کی عمر کیا ہے, اس کا رنگ کیا ہے, وہ کیسی دکھے, وہ کیا دکھے, وہ پورا واقعہ یہ گائے کا بتاتا ہے کہ مسئلے مت پوچھنا, یہ یہودی عادت ہے. حکم آیا کر ڈالو, مسائل مت پوچھو. اب یہاں کہتے ہیں ٹیپ میں بج رہا ہو, سی ڈی میں قرآن شریف لگا ہوا ہو, یہ ہو وہ ہو, تو کیا کریں. بابا اس آیت پہ جتنا بن سکے عمل کرو. ہمیں کیا کرنا, وہ کہتا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. رحم چاہتے ہو تو جتنی کوشش ہو سکتی ہو اتنا کرو, خاموش رہو. اینڈ بعض جگہ اس طرح سے جو پبلکلی پڑھا جاتا ہے, جو پڑھ رہا ہے اس کو یہ خیال بھی ہونا چاہیے کہ کیا پتہ پبلک میں کس کے پاس وقت ہے نہیں ہے, سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے, کیوں لوگوں کو ہم گناہوں میں مبتلا کریں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اپنے رب کو یاد کرتے ہی رہنا, اپنے دل ہی دل میں آہ و زاری کے ساتھ, یعنی گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے. لیکن آپ اوپنلی گڑ گڑا نہیں سکتے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہم سے تو نہیں ہوتا. ہم ہمارا دکھڑا ہمارے رب کے پاس رو دیں گے اکیلے میں, سب کے سامنے کہاں سے روئے, ہم سے نہیں ہوتا. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ, آواز اگر تھوڑی زیادہ ہو جائے کوئی دقت نہیں, لیکن صبح اور شام دل میں غفلت نہیں آنی چاہیے. کنٹینیو یہ عمل ہو کہ ہم اپنے ہر ایکشن کو دیکھتے رہیں کہ ہمارے رب کی رضا ہے نہیں ہے. اور اسی کو دوسری جگہ بھی فرمایا, یہ جو عبادتوں کے ڈھونگ ہیں اور چیخنا چلانا ہے اللہ کو پسند نہیں. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. اپنی عبادتوں کو خوب چلا چلا کے مت کرو اور نہ بالکل دھیما کر دو, بلکہ اس کے بیچ کی راہ ہونی چاہیے. شور اللہ کو پسند نہیں, نوائز پولیوشن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اس زمین پر, اس دھرتی پر سب کو حق ہے کہ وہ جیون گزارے اور ہم کسی کو ڈسٹرب نہ کریں, اور ہماری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو دنیا کا کوئی شخص, ورنہ حساب دینا پڑے گا. اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں, جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. اب یہ اسپیڈ کنٹرول کی بات آ گئی. چلتا کون ہے آج کے زمانے میں پیروں پر, ڈرائیونگ کرتے ہیں, اڑتے ہیں, گھومتے ہیں. فرمایا کہ اپنی اسپیڈ
کو ماڈریٹ رکھو اور اپنی آواز کو بھی ماڈریٹ رکھو. بری آواز گدھے کی ہوا کرتی, کیا چیختے ہو, کیا چلاتے ہو؟ کیا میں سنتا نہیں؟ اس سے بات کرنے کے لیے تمہیں چیخنے چلانے کی بالکل ضرورت نہیں. اور اگلی آیت شریفہ جس پر سجدہ ہے, فرماتے ہیں کہ بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہے کبھی تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے, کبھی غافل نہیں رہتے, کبھی تکبر نہیں کرتے, اسی کی تسبیح اسی کی حمد کنٹینیوسلی بیان کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے ڈالے ہوئے ہیں. بدن کے حساب سے ہو, جسم کے حساب سے ہو نہ ہو یہ بات نہیں ہے, بلکہ اپنے من کو اللہ کے یہاں اللہ کے سامنے سجدے میں کوئی ڈال دے. اصل چیز وہ ہے. باہر کا ایک ایکشن سمبولک وہ ایک الگ چیز ہے, اس کی بھی ضرورت ہے, لیکن جب تک اس کی اسپرٹ نہیں ہوگی اندر میں سمبل کام نہیں کریں گے. اسی پر آج کی بات ختم کرتے ہیں. اور جو طویل صورتیں ہیں قرآن شریف کی, اس میں سے یہ بھی ایک صورت تھی جو ابھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائی. 206 آیتوں کی صورت تھی, 24 اس میں رکوع تھے. سورۃ الانفال اگلے ایپیسوڈ میں آئے گی انشاءاللہ العزیز. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم رکھے, اس کی کتاب سے ہم کو گائیڈ کرتا رہے اور کہیں مس گائیڈ ہونے کی نوبت ہماری نہیں آئے, اور ہماری مغفرت فرما دے. وصلی اللہ علیہ وسلم.